عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مجید سورہ مومنون میں اللہ کریم نے فرمایا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا نہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ مالک نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ تم 9 ماہ اپنی ماں کے بدن میں رہے، بہت سی تکلیفیں سہ کر اس نے تمہیں جنم دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد کئی بیماریاں، کئی تکلیفیں، کئی آزمائشیں، کئی دکھ، کئی سکھ، کہیں دھوپ، کہیں چھاؤں، تو کیا یہ سارا سلسلہ بیکار تھا؟ کیا یہ عبث ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں رب نے بیکار پیدا کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا نہیں؟ انسان دنیا میں اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے، اور دنیا میں اس وقت لوگ ناکام، مایوس، پریشان، بور، تکلیف، آزمائش میں ہوتے ہیں جب وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ جو آدمی جس مقام پہ بھی ہے، مالک نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی ضرورت تھی، حکمت تھی، تقاضے تھے اللہ کی حکمت کے، پھر شخص کو پیدا کیا گیا۔ اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر غور کرتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھلا کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں، میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، نظریے کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے میں کیا اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا، ترجیحات طے کرتا، کام شروع کر دیتا۔ ہم ساری زندگی طے ہی نہیں کر پاتے کہ دراصل ہم ہیں کیا، ہم دنیا دار ہیں کہ دیندار ہیں، ہم کوئی سرکاری ملازم ہیں کہ تاجر ہیں، ہم بھلا ایک ویلفیئر آدمی ہیں یا ہم بس اپنی ذاتی سوشل لائف کے قابل ہیں، اور ہم طے ہی نہیں کر پاتے دراصل کیا ہے۔ ترجیحات کا تعین ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے، بہت سارا۔ یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، بلکہ اس سے الجھاؤ بڑھتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پتہ ہے سونا اسلام کس کا ہے؟ ایک مسلمان ہے تو ہر ایک کے پاس اسلام ہے، تو فرمایا پتہ ہے حسین اسلام کس کا ہے، سونا مسلمان کون ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو فرمایا جو بے معنی، بے مقصد اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے وہ سونا مسلمان ہے۔ اسلام کے حسن کا تقاضا ہے۔ مسلمان تو سونے سونے، چیدہ چیدہ، چنیدہ چنیدہ کام کرتا ہے۔ اس کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے صاف ستھرے، اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے۔ فضول بحثوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا، فضول سوالات بھی دین میں منع۔ اب قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے، کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا۔ ہمارا تو آپ یقین کریں، کچھ وقت لے گئے کعبہ خانے، کچھ زندگی لے گئی ہوٹل، کچھ وقت گزر گیا سیر کرنے میں، کچھ یہ پتہ کرنے میں گزر گیا کہ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اس پر بڑا وقت گزر گیا۔ فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت گیا۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ یاد رکھنا، ہمارے بہت سارے کام صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کر رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت کی، تو اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے،
میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا، فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر رہے ہیں، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، بری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے۔ جنت میں انسان کو نہ من چاہی چیزیں ملیں گی، یعنی وہ چاہت کرے گا تو اللہ وہ چیز اسے عطا کر دے گا۔ من چاہی چیزیں جنت میں ملیں گی، من چاہی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کو نہ دو جملوں میں بند کر دیا، فرمایا جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں گے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا آتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئیں، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، کیونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے۔ وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا۔ پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم۔ کبھی حضرت خدیجہ وصال کر گئی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا، حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی۔ یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے، پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک دو چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب ہے۔ آپ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا ہے۔ ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ ہو، اپنے آپ کو تو پہچاننا۔ یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں۔ اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گی، چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے، دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی 2-1 ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا۔ تو یہ مصروفیت پھر انہیں نا اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، یہ والی مصروفیات، چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا۔ جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں، پابندی سے، وہ ذہن بنا لیں کہ آپ
2-3 दिन अगर आपने पाबंदी से अलार्म लगाया ना कि मुझे 3:45 उठना है, तो मेरा ख्याल है कि 3 या 4 दिन अलार्म बजेगा, 5वें दिन आप खुद ब खुद जाग जाएंगे। और फजर के बाद जब आप वाक करके लौटें और फिर आपका ख्याल हो कि मैंने कुछ तिलावत भी करनी है, आपका ताजुन हो वक्त का, और ये रिवाज आपकी वजह से बच्चों में मुंतकिल होगा, आपकी वजह से। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, मेरा बस चले तो मैं तालिब इल्मों को हफ्ते में एक छुट्टी ना दूँ। लोग ज़रा थोड़े से परेशान होते हैं कि भाई उस्ताद जी मतलब कहते हैं कि हफ्ते बाद भी छुट्टी ना हो, हालांकि छुट्टी तो होनी चाहिए। वो क्या फरमाते थे, वो कहते थे जिस दिन छुट्टी होती है शेड्यूल ख़राब हो जाता है, बच्चों का अगले दिन भी मदरसे आने को दिल नहीं करता। और ये बात हमने बाद में देखी, इसका तजर्बा किया कि रूटीन में जो निज़ाम चल रहा होता है उसमें जब एक दिन की भी आप ब्रेक लगाते हैं तो उससे अगले दिन का माहौल ख़राब होता है। देखिए कुछ लोगों के पास दौलत होती है, कुछ के पास नहीं होती, कुछ के पास अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई वुसअत होती है, कुछ के पास नहीं होती। वक्त एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने सबको अता की है। अगर इसको हमें मैनेज करना आ जाए, तय करना आ जाए, तो हमने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 39 साल हुई है, पूरी 40 साल नहीं। हमारे यहाँ 39 साल का अभी नौजवान होता है, हाँ वो बाबा कहें तो नाराज हो जाता है। 39 साल उम्र, 39 साल उम्र मुबारक थी जिसमें उन्होंने रोज 5 सिपारे कुरान पाक भी पढ़ लिया, कई लाख बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया। उन्होंने अपने पूरे अहद हुकूमत में बड़े बड़े सराय कायम किए, बड़ी बड़ी मसाजिद बनाई। जो पिछले बादशाह उनसे पहले गुजरने वाले अदल नहीं करते थे, वो सारी खराबियां दूर करके उन्होंने अदल भी कर दिया। इन 39 सालों में ये वो हसीन शख्स है फिर इसने इतना काम किया कि उसे रसूल पाक की बारगाह से सलाम भी आया। इतने बड़े काम करके, इतने बड़े काम करके वो 39 सालों में अल्लाह के हुजूर भी हाजिर हो गए और सदियां बीत गईं। खतीब मिंबरों पर बैठ के उनकी तारीफें करते हैं, उनकी मिसालें दी जाती हैं, उनके तज़किरे किए जाते हैं, उनके अहवाल बयान किए जाते हैं। वजह क्या थी? वक्त नहीं ज़ाया किया, टाइम नहीं ज़ाया किया। आप यकीन करें इतना वक्त है हमारे पास, इतना वक्त है, फलानी चीज़ का भी हमें पता है, फलानी चीज़ का। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दिल्ली में रहते थे अपने मुर्शिद शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में। तो एक बंदा दूर से कहीं आया तो उसने बाबा साहब से कहा फलाने मोहल्ले जाना है। फरमाने लगे मुझे नहीं पता उसका। वो कहने लगा आप दिल्ली में नए आए हैं? फरमाया नहीं, सालों बीत गए। तो कहा फिर आपको उस मोहल्ले का नहीं पता? कहने लगे 2 गलियों का पता है, एक कुतुब के घर जाती है, दूसरी वापस आती है, तीसरी का नहीं पता। वो तो फारिग लोग हैं जो घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। हमारी तो जो ड्यूटी है हम ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में औकात का इतना ज़िया है, इतना ज़िया है, इतना ज़िया, हद हो गई। हमारे बुजुर्गों ने जो वो किताबें लिख गए जो हमसे पढ़ी नहीं जाती, इतनी इतनी बड़ी हैं, लोग पढ़ नहीं पाते सारी जिंदगी में। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 1000 किताब लिखी है, और ऐसे नहीं लिख दी कि 4 किताबें रखी तो 5वीं उसमें से निकल आई, ऐसे नहीं, बल्कि उन्होंने एक एक किताब लिखी है जिसको खोला जाए तो कई कई जिल्दों में किताबें बनती हैं। कैसे लिखा? वक्त मैनेज था। वो वक्त पे उठते थे, वक्त पे सोते थे, वक्त पे जागते थे, वक्त पे नमाज पढ़ते थे, वक्त पे सारे काम करते थे। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद की तफसीर लिखने बैठे तो 1 पारे की 1 जिल्द लिखी, 8 जिल्दों में हदीस की शरह लिखी, सैकड़ों शागिर्द बनाए, बेशुमार उनके अकीदतमंद हुए, उनकी किताबें अनमोल मोती। किसी ने कहा हुजूर सारा कुछ कैसे हुआ? कहने लगे वक्त नहीं ज़ाया किया जिंदगी में, वक्त नहीं ज़ाया किया। मुफ्ती साहब ना जब जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर पे बैठते थे और पहली बात करते थे ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग घड़ी ठीक करते थे, कहते थे लो भी 1 बज गया, मुफ्ती साहब बैठ गए। ये 1 मिनट आगे पीछे नहीं होते, बल्कि एक सादी मिसाल, मुफ्ती साहब असर की नमाज से 15 मिनट पहले घर से निकलते थे। तो आप गुजरते थे ना जहाँ से, तो एक हवेली थी, एक जिम्मेदार था, वो उसने भैंसें रखी हुई थी। तो असर से पहले थोड़ा सा भैंसों वाले लोग दूध धोना शुरू करते हैं। तो मुफ्ती साहब जब सामने से गुजरते तो वो जिम्मेदार कहता अपने बेटे से, कहते पुत्र कट्टा छड़ दे, मुफ्ती साहब लंघ गए नहीं।
وہ کہتے ابا جی اجے تو دن کھلوتا ہے، کہتے دن نو چھڈ استاد لنگ گئے نہیں، وہ وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا، تو اس طرح کر، تو شروع کر دودھ دھونا۔ تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے۔ اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے، اب یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے۔ اتنی معلومات نہیں ہوتی جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا، اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی، اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں، ان کے پاس اسکول جانے کا یونیفارم بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے وقت کو ہمیشہ اچھے انداز میں، حضرت معاویہ بن خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اسکندریہ کی فتح کے لیے ہم لوگ گئے، فتح ہو گئی، واپس آئے تو دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمیوں میں اکثر لوگ دوپہر کو بھی آرام کرتے ہیں، جب دھوپ کڑاکے کی ہو تو لوگ باہر نہیں نکلتے۔ فرماتے ہیں سب لوگ مدینہ شریف میں آرام کر رہے تھے اور گلیوں میں کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں سمجھ گیا سب لوگ محو آرام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اطلاع دینی تھی کہ فتح ہو گئی، اب فرماتے ہیں میں بھی جا کے کسی کونے میں بیٹھ گیا، عصر یا مغرب کا وقت ہوا تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، تو میں نے سلام کے بعد عرض کی حضور مبارک ہو، اللہ نے کامیابی دے دی، اسکندریہ کی فتح ہو گئی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر فرمانے لگے یار میں تو تیرے انتظار میں تھا اور خیال تھا تو ظہر کے قریب آ جائے گا۔ عرض کی حضور میں آ گیا تھا، ذرا بات کو سننا، میں آ گیا تھا پر سب لوگ سو رہے تھے، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا میں رک گیا کہ عصر یا مغرب میں بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ سویا کرتا تھا میں، پر خلیفہ بننے سے پہلے سویا کرتا تھا، اب اتنا وقت کہاں ہے، اب تو ذمہ داری ہے، ذمہ داری سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پار کے، جنہاں نے پار کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے، اب تو احساس ہونے نہیں دیتا، ذمہ داری ہے نا، جنہاں نے پار کے سر تے چایا ہے وہ قدم رکھن پر ڈر ڈر کے، احساس کہاں سونے دیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے تو دن کی بات کرتا ہے، میں تو رات کو تھوڑا سوتا ہوں۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کی خدمت میں رہتا ہوں اور رات اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہوں۔ وقت کہاں ہے بھائی اتنا؟ مجھے بھی میرے کچھ دوست کہتے ہیں آج کل بور بڑے ہوتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں ہوتے ہوں گے بور، پر ہمارے پاس تو بور ہونے کا وقت ہی نہیں بچا، کبھی ٹائم ملے تو شاید بور ہوں پر اتنا وقت کہاں سے لائیں بھائی، بور بھی ہونا ہے، تھوڑا وقت نکلے تو ہونا، ٹائم ہی کوئی نہیں، چاروں ناچار بھی لگے رہتے، اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے۔ بور تب ہوں گے جب فارغ بیٹھے، زندگی کو فارغ نہ بتائیں اپنے وقت، وہ جی میں ذرا فارغ تھا تو یہاں آ کے بیٹھ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو موبائل پہ لگ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو فلانی بحث میں لگ گیا، میں ذرا فارغ تھا تو میں چائے پینے چلا گیا، میں ذرا فارغ ہوں تو آؤ 2 گھنٹے طے کر کے نا، 2 گھنٹے جانے 2 گھنٹے آنے، کرنا کیا ہے؟ روٹی کھانے جانا ہے۔ واہ بھائی واہ، اتنی فرصت کہاں سے آئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، اس دن منادی ہوتی ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگو آج اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آج یہ جو دن ہے نا، یہ آج کے بعد دوبارہ یہ نہیں آئے گا میرے عزیز۔ آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی، آج جس کی عبادت رہ گئی سو رہ گئی، آج جس نے استغفار کی تسبیح نہیں پڑھی تو اس کی رہ گئی، آج جس نے ابا کے قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی، آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، اس کا کام آج رہ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام چھوڑ دیں، کل کر لیں گے۔ آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ جو کل میری ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تو میں نے کرنی ہے نا، تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ ہم نے وقت ضائع کیا، ہمارے ہاتھ سے لمحات ریت کی طرح نکل گئے، بہت ساری
ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا۔ ہم بہت سارا پڑھ سکتے تھے، بہت سارا لکھ سکتے تھے، بہت ساری خدمتیں کر سکتے تھے، خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے۔ اور یار ہمارے تو دیہاتے میں وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھیں جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑھتی تھیں پر کو مقصد تو بنا لیتی تھی نا، کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی ہوں سارے دن کی قرآن پڑھاؤں گی۔ کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ کوئی مقصد تو تھا نا، کوئی ارادہ تو تھا نا، کچھ انہوں نے پروگرام تو بنا لیا تھا۔ اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے۔